قاسم اور حسن آغا ایک کمرے میں بیٹھ کر غداروں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا تو باہر کوئی ان کی باتیں سننے میں محو تھا۔ قاسم اور حسن آغا کو شک ہو گیا کہ باہر کوئی دروازے پر ہماری گفتگو سننے میں محو ہے۔ قاسم اور آغا حسن نے اپنی تلواریں نکال لیں۔ قاسم اپنی تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھا اور دوبارہ دروازے کی کنڈی لگا دی۔ یہ اس کی سراغ رسانی کا اولین امتحان تھا۔ ینیچیری کا نوجوان سپاہی اپنے آپ کو قاسم اور آغا حسن کی تلواروں کی زد میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ گئی اور وہ جان بخشی کی دہائیاں دینے لگا۔ قاسم نے تلوار کی نوک اس کے گلے کے ساتھ لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور گرجتے ہوئے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور ہماری باتیں کیوں سن رہے تھے؟ تم کس کی پشت پناہی پر جاسوسی کر رہے ہو؟ نوجوان سپاہی کا خون خشک ہو گیا، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسی اثنا میں آغا حسن نے اس نوجوان کو پہچان لیا اور بولا، یہ ینیچیری کے 22ویں دستے کا ایک سپاہی ہے اور اسلم خان کی زیر کمان ہے۔ یہ سننے کے بعد قاسم نے نوجوان سے استفسار کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ نوجوان نے خوف سے اٹکتے ہوئے جواب دیا، ترک باز۔ قاسم نے طیش کے عالم میں مزید پوچھا، ہماری باتیں سننے کے لیے تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس مرتبہ نوجوان سپاہی خاموش رہا۔ قاسم نے تلوار کا دباؤ کسی قدر بڑھایا تو ترک باز تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ قاسم نے اپنا سوال دہرایا، فوراً بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے، ورنہ میں تمہارے جسمانی اعضاء کاٹ کر سڑک پر پھینک دوں گا۔ ترک باز دہشت کی وجہ سے تھر تھرا کانپ رہا تھا۔ اس نے پھر بھی زبان نہ کھولی۔ غالباً وہ اپنی پشت پناہی کرنے والے کا نام نہیں بتانا چاہتا تھا۔ قاسم نے جب یہ دیکھا کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو اس نے انگلیاں ٹیڑھی کرنے کے لیے آغا حسن کو ترک باز کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے کہا۔ آغا حسن نے اپنی تلوار رکھ کر صندوق میں سے رسی برآمد کی اور ترک باز کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اب وہ فرش پر پڑا دہشت کے زیر اثر کپ کپا رہا تھا اور قاسم اور آغا حسن اس کے قریب بیٹھے تھے۔ قاسم نے کہا، شرافت سے بتا دو کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے ورنہ ہم تمہاری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے قاسم نے اپنی تلوار اس کے کندھے میں گھسا دی۔ اس کی قمیض پھٹ گئی اور کندھے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا۔ اس نے موت کو سر پر کھڑا دیکھ کر منمناتے ہوئے کہا۔ اچانک کمرے کے روشن دان سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ترک باز کے حلق میں پیوست ہو کر اس کا کام تمام کر گیا۔ چند لمحوں تک تو قاسم اور آغا حسن مبہوت کھڑے رہے اور ان کو سمجھ ہی نہ آئی کہ کیا ہوا ہے۔ ترک باز خون میں لتھڑا ہوا تڑپتا رہا اور ہلاک ہو رہا تھا۔ یوں ہی قاسم کی سمجھ بوجھ بحال ہوئی۔ اس نے برق رفتاری کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی جانب بھاگا۔ وہ پیڑوں کے سامنے سے برآمدے میں بھاگ رہا تھا اور عمارت کے آخری کونے پر چھت پر جانے کے لیے بنائے گئے زینے کی جانب اس کا رخ تھا۔ قاسم بڑی پھرتی کے ساتھ زینے پھیلانگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے آغا حسن بھی دوڑ رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ چھت پر پہنچ چکا تھا، لیکن چھت پر پہنچ کر اسے مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ ترک باز کو ہلاک کرنے والا شاید چھت سے چھلانگ لگا کر کود چکا تھا۔ قاسم نے آغا حسن کو چھت پر پہنچتے دیکھا تو اسے خبردار کرتے ہوئے کہا، فوراً بھاگو، یہاں کوئی نہیں ہے، دوسری طرف جھاڑیوں میں تلاش کرو، وہ چھت سے چھلانگ لگا چکا ہے۔ قاسم نے خود بھی مطلوبہ شخص کی جانب دوڑ لگائی، لیکن یہاں بھی مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ قاتل فرار ہو چکا تھا۔ شام کو قاسم اور آغا حسن نے ایک فوجی دستے کے ہمراہ ارد گرد کا تمام علاقہ چھان مارا، لیکن ترک باز کا قاتل ہاتھ نہ آیا۔ وہ تھک ہار کر جب کمرے میں واپس آئے تو قاسم نے استفسار کیا، ترک باز کی لاش کدھر ہے؟ آغا حسن نے جواب دیا، خفیہ محکمے کا سربراہ بہرام خان اٹھوا کر لے گیا ہے۔ ہم اس وقت قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھے جبکہ بہرام خان یہاں پر اپنی کارروائی کی تکمیل کر رہا تھا۔ قاسم نے ایک سرد آہ بھری اور خاموش رہا۔ چند لمحے توقف اختیار کرنے کے بعد قاسم نے استفسار کیا، کیا تم سمجھ سکتے ہو اسودی کون ہے جس کا نام ہلاک ہونے سے قبل ترک باز کے لبوں پر تھا؟ آغا حسن نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ اسلم خان کہنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اسودی کہہ کر
میرے خیال کی تردید کر دی۔ قاسم نے کسی خیال کے تحت آغا حسن سے کہا، آغا حسن تم اسلم کے زیر کمان کسی اور سپاہی کو طلب کرو، عین ممکن ہے اس کے زیر کمان سپاہی سے آسودی کے نام سے پکارتے ہوں۔ قاسم کی بات سن کر آغا حسن کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ستائشی انداز میں قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم تم ذہانت میں اپنی مثال آپ ہو، تمہیں تو خفیہ محکمے کی سربراہی سونپی جانی چاہیے یا پھر شاہی سوراخ رساں ہونا چاہیے۔ اسلم کے ماتحت سپاہیوں نے اس کا نام آسودی نہیں رکھا، بلکہ ایک مرتبہ سلطان نے اسے آسودی کہہ کر پکارا تھا، تب سے اسلم نے اسے اپنا لقب بنا لیا تھا۔ حیرت ہے مجھے پہلے کیوں یہ بات ذہن میں نہ آئی۔ در حقیقت ترکباز کی ہلاکت اور قاتل کے تعاقب نے میرا ذہن سن کر رکھا تھا۔ قاسم کی حالت دیدانی تھی، اس کی رسائی ایک بے حد اہم سوراخ تک ہوئی تھی۔ اس نے رازدارانہ انداز میں آغا حسن سے کہا، آغا حسن واضح رہے ابھی اسلم خان تک یہ خبر نہیں پہنچنی چاہیے، میں اس پر اپنے حساب سے ہاتھ ڈالنا چاہتا ہوں۔ قاسم کی بات سن کر آغا حسن پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنے حساب سے ہاتھ ڈالنا چاہتے ہو، تمہاری مراد کیا ہے؟ تم کس حیثیت سے اس پر ہاتھ ڈالو گے؟ اب قاسم کو محسوس ہوا کہ اسے آغا حسن کے سامنے اسلم خان پر ہاتھ ڈالنے کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، لہٰذا اس نے جھوٹ بولنے کی بجائے آغا حسن کو اعتماد میں لینا بہتر سمجھا۔ لہٰذا قاسم نے آغا حسن کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، در حقیقت سلطان نے مجھے سوراخ رسانی کا کام سونپا ہے، اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں تم سے تعاون کی امید رکھتا ہوں۔ اگرچہ کچھ لوگ میری نظروں میں مشکوک ہیں، لیکن عدم ثبوت کی بنا پر میں ان کے خلاف کارروائی نہ کر سکا۔ اب سازش کا اولین سوراخ میرے ہاتھ لگا ہے، میں اسلم خان یعنی آسودی کو اس طور گرفتار کرنا چاہتا ہوں کہ اسے کانو کان بھی خبر نہ ہو۔ قاسم کی بات سن کر آغا حسن کو حیرت ہونے کی بجائے خوشی ہوئی اور اس نے مسکراتے ہوئے قاسم کو باور کروایا، لیکن دوست اسلم خان آسودی کے علم میں یہ بات تو آ ہی چکی ہوگی، اس نے کونسوئی لینے کے لیے جن سپاہی کی ڈیوٹی لگائی تھی اس نے ہلاکت ہونے سے قبل آسودی لفظ منہ سے نکالا تھا۔ آغا حسن کی قیاس آرائی بجا تھی۔ قاسم ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور بعد کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ جب تک اسلم خان اس خوش فہمی میں مبتلا رہے گا کہ اس کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، اس وقت تک وہ راہ فرار اختیار کر کے اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس دوران میں اسے اپنی گرفت میں لے لوں گا۔ اچانک ذہن میں کوئی خیال سما جانے پر قاسم پھر گویا ہوا، آغا حسن کیا تمہیں اسلم خان کی رہائش گاہ کا علم ہے؟ آغا حسن نے متجسس انداز سے کہا، تم کہیں آج رات ہی اسے گرفتار کرنے کے موڈ میں تو نہیں ہو؟ قاسم نے اس کے خیال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں اپنی کارروائی میں تاخیر نہیں کرنا چاہتا، میرا بس چلے تو میں ایک لمحے کے اندر اندر اس سے دشمن کے تمام جاسوسوں تک پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر آغا حسن نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں بھی تمہارے ہمراہ چلوں گا۔ قاسم نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہم کمانڈر امیر خان کی خدمات بھی حاصل کریں گے، عین ممکن ہے اسلم خان نے اپنی حفاظت کے لیے کچھ نفری تعینات کر رکھی ہو۔